شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زیتون کا تیل ابال کر پینے سے ناخن جلدی بڑے نہیں ہوتے۔ مچھلی کے سالن کی بدبو میں گھر میں کیڑے نہیں آتے۔ کمرے میں لیمو کاٹ کر رکھ دو، چھپکلیاں نہیں آئیں گی۔ اگر بواسیر کی خارش ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھا لو۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں کے بال جلدی نہیں آتے۔ اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو اسب گول کا چھلکا نمکین پانی میں ڈال کر نہار منہ پیا کرو۔ خالی پیٹ ٹماٹر کا چھلکا کھانے سے سستی پورے دن نہیں ہوتی۔ شلجم کے پتوں کا پانی نکال کر پینے سے بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ خشک دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے چھینکیں آنا رک جاتی ہیں۔ اگر منہ میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل منہ سے لگاؤ۔ نہار منہ انجیر کھانے سے چہرہ سرخ گلابی ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگانے سے داغ اور جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ چائے میں پودینے کے پتے ڈبو کر چبانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گنے کے رس میں لیمو نچوڑ کر پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ چقندر ابال کر کھانے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ وضو کر کے کھانا کھانے سے گھر میں کبھی تنگی اور محتاجی نہیں آتی۔ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ذہن غیر متوازن ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو۔ چاول ابال کر کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دہی کھانے سے آنتوں کی سوجن میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو اس گھر میں بد نظری زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو عورت گھر میں بھی پردہ رکھتی ہو اس گھر سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ بچے ہوئے سالن کو نالی میں پھینکنے سے 40 سال تک رزق میں تنگی رہتی ہے۔ گھر میں چکور پالنے سے مصیبتیں دور رہتی ہیں۔ جس گھر میں شہد کی مکھیاں اپنا چھتا بنا لے اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کی بارش کرتے ہیں۔ رات کی رانی کا پودا باہر کے دروازے کے پاس لگا دو، کبھی کوئی تنگی مصیبت گھر میں نہیں آئے گی۔ رات کو بکری کا دودھ پی کر سونے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ گھر میں مرغی ذبح کرنا گھر سے غربت کا خاتمہ کرتا ہے۔ جس گھر میں 3 بکریاں ہوں وہاں رزق دن بدن بڑھتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں پردہ کرتی ہوں اس گھر کے بچے دنیا میں نام بناتے ہیں۔ جس گھر میں اذان کو ادب کے ساتھ سنا جائے وہاں کبھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ روٹی 15 لقموں سے زیادہ نہ کھاؤ، کبھی غربت نہیں آئے گی۔ جس گھر کی عورتیں ننگے سر گھومتی ہیں اس گھر میں ہمیشہ غربت رہتی ہے۔ تربوز کے اوپر فوراً پانی پینے سے جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جس عورت کی انگلیاں لمبی ہوں وہ عورت عقل مند ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ حمل کے دوران گرم چیزیں کھانے سے پیدا ہونے والا بچہ کمزور ہوتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے رات کو برے خواب آتے ہیں۔ صبح سویرے لیٹ اٹھنے سے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ اگر ذہن کم ہو تو نہار منہ پکا ہوا کیلا کھایا کرو۔ موم بتی کی موم پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا رک جاتا ہے۔ اگر پیشاب پیلا آتا ہو تو بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ۔ نہار منہ مالٹے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ فریش رہتا ہے۔ لال رنگ کے کپڑے پہن کر شہد اتارنے سے شہد کی مکھیاں نہیں کاٹتی۔
حمل کے دوران اگر عورت مٹی کھائے تو سمجھ جائیں کہ اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ لوہے کے برتن میں پانی پینے سے ذہن کم ہوتا ہے۔ رات کو اخروٹ کا پانی پی کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھا کر سونے سے سانس کھل کر آتی ہے۔ ریحانہ سے میری ملاقات ایک شادی کی تقریب میں ہوئی تھی۔ وہ سیدھی سادی سی تھی، بناؤ سنگار سے آری چہرہ، مگر اتنی حسین تھی کہ بغیر میک اپ بھی اس کا مکھڑا چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کا حسن کسی میک اپ کا محتاج نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک میں نے اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی بھی نہ تھی۔ تقریب کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ وہ تمام وقت ایک جگہ پر بیٹھی رہی۔ اس نے لمحہ بھر کو بھی اپنی جگہ سے ہلنا گوارا نہ کیا۔ وہ دلہن کے کمرے میں آئی اور نہ کسی فنکشن کو دیکھا، حتیٰ کہ کھانا بھی اس کی والدہ نے پلیٹ میں لا کر اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تبھی میں سوچ رہی تھی کہ اس کی عمر کی سبھی لڑکیاں سجی سنوری چہکتی پھر رہی ہیں، تو یہ اتنی غم زدہ کیوں ہے؟ ایسی پری تو اپنے چہرے کو اس خوشی کی محفل میں خود کو نمایاں کرنے پر لگ جانی چاہیے تھی۔ پھر کیوں یہ اس طرح ایک کونے میں چھپی بیٹھی ہے؟ شاید اس وجہ سے کہ اس کے کپڑے معمولی ہیں۔ شادی کی رسومات ختم ہو گئی۔ کھانے کے بعد سب لوگوں نے اپنے گھروں کی راہ لی۔ ہم بھی گھر آ گئے۔ اگلے دن میں نے ظہیر بھائی کو کھویا کھویا سا پایا تھا۔ حیران ہوئی کہ ان کو اچانک کیا پریشانی لاحق ہو گئی۔ شام کو امی جان کے گھٹنے سے لگے بیٹھے تھے، یقیناً کوئی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تبھی میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی جان، مجھے بھی تو بتائیے کیا معاملہ ہے جو امی سے یوں لگے بیٹھے ہو؟ مسئلہ ایک لڑکی جس کو اس نے شادی کی تقریب میں دیکھا تھا اور اب یہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ امی نے جواب دیا، اچھا وہ گلابی جوڑے والی جو اپنی ماں کے ساتھ کونے میں آخری قطار والی کرسی پر بیٹھی تھی؟ ہاں وہی، کیا نام تھا اس کا؟ امی نے ذہن پر زور دے کر کہا، اس کا نام ریحانہ۔ ہاں ریحانہ نام تھا، تم نے بھی تو اسے بات کی تھی۔ دلہن کی بہن کی سہیلی تھی، اس نے تعارف کروایا تھا۔ ہم اس کو رسومات دیکھنے کا کہنے گئے تھے، مگر عجیب لڑکی تھی، اس نے انکار کیا۔ امی بھائی نے صحیح انتخاب کیا ہے، مجھ کو وہ پسند آئی ہے۔ میں نمرا سے معلوم کروں گی، اس کے بارے میں اچھے لوگ ہوئے تو ہم ان کے گھر ضرور جائیں گے۔ بھائی کے چہرے پر میری بات سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے تو بھائی کی خوشی عزیز تھی۔ نمرا کو فون کر کے ریحانہ کا تذکرہ کیا۔ وہ بولی وہ اپنی والدہ کے ہمراہ کل ہمارے گھر آ رہی ہے، وہ دلہن کو دیکھنے تم بھی آ جاؤ۔ بھائی کو بتایا، وہ بولے نیکی اور پوچھ کل چلتے ہیں، اچھی طرح لڑکی کو دیکھ بھال لینا، پھر اسی سے رشتے کے لیے کہیں گے۔ اگلے دن وقت مقرر پر ہم نمرا کے گھر چلے گئے۔ ریحانہ اور اس کی ماں پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ وہ ماں کے برابر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی معصوم گفتگو اور بات چیت سے اس نے ہمارا دل موہ لیا تھا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہی۔ جب وہ چائے کو اٹھی، میں نے دیکھا وہ لنگڑا کر چل رہی ہے۔ اچھا تو یہ بات تھی شادی کی تقریب میں ہر وقت ایک جگہ بیٹھے رہنے کی۔ اف میرے خدا، کتنی بڑی کمی تھی کہ جب وہ لنگڑا کر چلتی تو کسی کی نظر بھی اس کے خوبصورت چہرے پر نہ جاتی، بلکہ سبھی اس کی ٹانگ کو دیکھنے لگتے تھے۔ وہ شاید اسی باعث احساس کمتری کا شکار تھی، اس لیے اس دن کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کے اس عیب سے ہماری امیدوں پر گھڑوں پانی پھر گیا تھا۔ بھائی ظہیر بھی بجھ کر رہ گئے، گھر آئے تو افسردہ سے تھے۔ میں نے یہی جانا کہ انہوں نے ریحانہ کے ساتھ رشتے کی خواہش کو اس کے معذور ہونے کی وجہ سے خیر بات کہہ دیا۔ بھائی کو افسردہ دے کر میرا دل بھی بے چین سا ہو گیا تھا۔ سوچنے لگی کہ اے کاش میں کسی طرح ان کا دکھ بانٹ سکوں۔ جانتی تھی اگر بھائی ظہیر اب بھی ریحانہ سے شادی کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ ناممکن تھا، امی اور ابو اس رشتے پر کبھی راضی نہ ہوں گے، لہٰذا اس بارے میں سوچنا فضول تھا۔ مجھ کو اپنے بھائی سے اس مسئلے پر بات کرنے کی جرت نہ ہوئی تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، تاہم دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی ناخوش رہنے لگا تھا۔ یقیناً کوئی روگ ان کو لگ چکا تھا جو اندر اندر تکلیف دے رہا تھا۔ ایک روز خالہ نے فون کیا کہ میرے گھر پوتے کی آمد کی خوشی میں دعوت ہے، تم لوگوں نے وہاں پر ضرور آنا ہے۔ ظاہر ہے دعوت قبول نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، لہٰذا خالہ کی خوشی میں شرکت کو ہم گئے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ریحانہ کا گھر خالہ کے پڑوس میں ہے، کیونکہ اس کی والدہ بھی دعوت میں آئی ہوئی تھی۔ جب دعوت تمام ہوئی تو ریحانہ کی ماں نے اصرار کیا کہ آپ لوگ میرے گھر چلیے۔
میں اور امی ان کے گھر چلے گئے کیونکہ مجھے ریحانہ سے دوبارہ ملنے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ اس کے حسن میں کشش اور سادگی اور اس کی خاموش ذات میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ اس کا گھر ویرانی کا منہ بولتا ثبوت تھا جس سے ان کی مالی حیثیت اور خستہ حالی بھی عیاں تھی۔ وہاں پر شربت سے ہماری توازے ہوئی، مفلسی کے باوجود اس جگہ سکون تھا۔ اگر شکل و صورت کو مد نظر رکھا جاتا تو شاید میری اماں ان کی خستہ حالی کے باوجود ذرا بھی توقف نہ کرتی اور ریحانہ کو بہو بنا لیتی۔ لیکن ایک ذرا سی بات اور بھی تھی جو رشتہ نہ کرنے کی بڑی وجہ بن چکی تھی۔ ہم نے ریحانہ کا خیال اپنے دل سے نکال دیا، مگر میرے بھائی کے دل اور ذہن سے خیال نہیں جا سکا تھا۔ تبھی وہ ایک روز از خود اکیلے ان کے گھر چلے گئے۔ اس کی ماں سودا لینے گئی ہوئی تھی۔ بھائی نے ریحانہ سے کہا شاید دوبارہ مجھ کو تمہیں دل کی بات کہنے کا موقع نہ ملے، لیکن اگر خدا کو منظور ہوا تو میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ آپ کو زمانے کا اندازہ نہیں۔ زمانے کی بات چھوڑیے، خود آپ کے خاندان والے کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوں گے، بلکہ آپ کو پاگل کہیں گے۔ اس لیے مجھ سے شادی کا خیال چھوڑ دیں، خدا بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تاہم یہ لازمی ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر آپ جائیے۔ امی جان آ گئی تو ان کو کہیں بدگمانی نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی اور مشکل ہو جائے، جو پہلے سے بہت زیادہ کٹھن ہے۔ اس کے ان الفاظ نے بھائی کے دل پر اثر کیا اور وہ فوراً ان کے گھر سے نکل گئے۔ بھائی نے امی کو ریحانہ سے رشتہ کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک لنگڑی لڑکی کو بہو بنانے پر رضامند نہ ہوئی۔ والد صاحب نے بھی صاف منع کر دیا، بلکہ وہ بھائی کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور ان کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے طے کر دی۔ یوں مشال بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئے۔ بھائی نے مشال سے شادی تو کر لی، مگر ریحانہ ایک حسرت بن کر ان کے دل میں بس چکی تھی۔ وہ اس کی یاد کو اپنے دل سے نہ نکال سکے تھے۔ زندگی کا چلن ہے، رواں دواں رہنا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ ہم سب مشال بھابھی کو گھر لا کر بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ظہیر بھائی اور مشال بھابھی بظاہر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ بھابھی کی زندگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی، ان کی والدہ حیات بھی نہ تھی۔ سگا بھائی بھی کوئی نہیں تھا، البتہ سوتیلے دو بھائی تھے جو سگوں سے بڑھ کر تھے کیونکہ بھابھی کے والد زندہ تھے، لہٰذا میکے کا در ان پر کھلا ہوا تھا۔ وہ جب چاہتی اپنے والد کے گھر چلی جاتی، وہاں پر ان کی خوب آؤ بھگت اور عزت کی جاتی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاوند کی طرف سے ہر آسائش دی تھی کہ کسی کی محتاج نہ تھی۔ سوتیلے بہن بھائیوں کے پاس جاتی تو وہ بھی ان کی بہت تواضع اور توقیر کرتی تھی۔ ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ماں نہیں ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ میکا ماں سے ہوتا ہے، لیکن ان کا میکا ان کے بابل سے تھا۔ ظہیر بھائی بیوی کا اتنا خیال رکھتے کہ مشال بھابھی کو خود اپنے آپ پر رشک آنے لگتا۔ تبھی وہ کہتی کہ ظہیر میرا اتنا زیادہ خیال نہ کیا کرو، تمہاری محبت سے اب مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے، کہیں یہ محبت ہم سے چھین نہ جائے۔ ان کی خوشی سے میرے والدین مسرور تھے کہ انہوں نے مشال کو بہو بنا کر غلطی نہیں کی۔ ایک دن بھائی کسی کام سے اس طرف جا رہے تھے جدھر ریحانہ کا گھر تھا۔ انہوں نے پکی سڑک پہ گاڑی کچے روڈ پر ڈالی ہوئی تھی کہ سامنے سے دو عورتیں آتی دکھائی دی۔ جب وہ نزدیک آئی، بھائی نے پہچان لیا ان میں ایک ریحانہ اور دوسری اس کی والدہ تھی۔ انہوں نے گاڑی روک کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آئیے آپ کو چھوڑ دوں۔ کیونکہ اس وقت ریحانہ بیساکھی کے سہارے چل رہی تھی، بیٹا سامنے والے گاؤں سے آ رہی تھی اور اب اپنے گھر جانا ہے، پکی سڑک تک آ پہنچے ہیں، گھر زیادہ دور نہیں، ہم چلے جائیں گے۔ ریحانہ کی ماں نے جواب دیا، آئیے بیٹھ جائیے، میں پہنچا دیتا ہوں۔ ظہیر بھائی کے اصرار پر وہ دونوں ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب ان کا گھر آ گیا، ریحانہ کی ماں اصرار کرنے لگی، بیٹا اگر 2 گھڑی کو آ جاؤ، تمہاری مہمانداری سے مجھے خوشی ہوگی۔ بزرگ خاتون کے اصرار پر بھائی نے ان کا کہنا مانا۔ ان کے گھر چلے گئے۔ ریحانہ کچن میں چائے بنانے چلی گئی اور اس کی ماں ان سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں بتایا کہ اسے بیوہ ہوئے 12 برس گزر چکی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، لہٰذا دونوں ماں بیٹی اکیلی رہتی ہیں۔ ان کو بوڑھی عورت کے حال پر ترس آیا۔ کہا کہ خالہ جی، آج سے آپ مجھ کو اپنا بیٹا سمجھے، جو کام ہو مجھے بتا دیا کریں، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، کبھی ضرورت ہو جب بلوائیں گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دعائیں دینے لگی کہ جیتے رہو، جس ماں کے تم لال ہو وہ بڑی خوش نصیب ہے۔ اتنے میں ریحانہ چائے لے کر آگے، اس کے ہاتھ کی بنی چائے خوش ذائقہ تھی اور ٹرے میں سلیقے سے رکھ کر لائی تھی۔ خالہ آپ کو ان دنوں تو کوئی پریشانی نہیں، اگر ہو تو مجھے آگاہ کیجیے،
میرے بس میں ہوا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں۔ بیٹا، ایک مسئلہ ہے جو میرے نزدیک تو بہت بڑا ہے۔ مجھے ریحانہ کی شادی کی فکر ہے۔ چاہتی ہوں کہ کسی اچھے نیک انسان سے اس کی شادی کر کے میں سکھ کی نیند سو سکوں۔ میں کوشش کروں گا خالہ جی۔ تو پھر کب آؤ گے بیٹا؟ جب ظہیر چلنے لگے تو انہوں نے کہا کبھی کبھار چکر لگا لیا کرو، مجھ کو تمہارے آنے کی آس رہے گی۔ ٹھیک ہے خالہ، خالہ میں ضرور کسی دن دوبارہ آپ کی طرف چکر لگاؤں گا۔ اس دن سے ظہیر بھائی دوبارہ سے اس گھرانے کے بارے میں سوچ بچار شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد بھائی دوبارہ وہاں پر گئے۔ اس کے بعد تو ان کا وقتاً فوقتاً آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ ان کے گھر کا گزارا ریحانہ کے ٹیوشن پڑھانے پر تھا۔ محلے کے بچے اسے ٹیوشن لینے آتے تھے۔ ظہیر بھائی نے گھر میں کسی سے ذکر بھی نہ کیا کہ وہ اس فیملی سے ملتے ہیں، لیکن جب بھی ان کے گھر جاتے ضروریات زندگی کی اشیاء لے کر جاتے تھے۔ اس طرح میرے بھائی کا ریحانہ کے گھر آنا جانا، کھانا پینا بڑھتا گیا اور ہمیں اس بات کی کوئی خبر بھی نہ ہو سکی۔ تاہم اب ان کی توجہ بیوی اور بچوں سے ہٹتی جا رہی تھی۔ ایک روز اس خاتون نے باتوں باتوں میں پوچھا، بیٹے کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ بھائی نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا کہ نہیں خالہ جی، ابھی نہیں ہوئی۔ اس پر خاتون نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا اور جھجکتے ہوئے بولی، اے کاش میری لڑکی معذور نہ ہوتی تو ریحانہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، مناسب علاج نہ ہوا اور عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی، جانے میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ مایوسی کفر ہے اماں جی، آپ نے مجھے بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بن کر دکھاؤں گا، لیکن بیٹے بھلا کون کرے گا اس لنگڑی سے شادی؟ ایسا مت کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت بنائی ہے، اگر تقدیر میں خوشیاں لکھی گئی ہیں تو وہ ریحانہ کو ضرور ملیں گی۔ اس جھوٹ کے سہارے ظہیر بھائی نے ریحانہ سے نکاح کر لیا اور اس کی بیوہ ماں کے بڑھاپے کا سہارا بن گئے۔ اس نکاح میں جو لڑکی کے گھر پر ہوا تھا، بھائی کے چند قابل اعتماد دوست شریک ہوئے تھے۔ ریحانہ کی ماں سے بھائی نے کہا کہ میں بعد میں اپنے والدین کو راضی کر لوں گا۔ بیوہ خاتون نے بھی عذر نہ کیا کہ لنگڑی بیٹی ٹھکانے لگ رہی ہے، بلکہ خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اس بات کی خبر بھائی نے کسی کو نہ ہونے دی۔ 6 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے آگاہ کیا کہ ریحانہ کا ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ سوچتا ہوں اگر اس کی ماں دنیا میں نہ رہی اور مجھے بھی کچھ ہو جائے تو کم از کم تمہیں معلوم ہو کہ میری ایک اور بیوی ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر ہکا بکا تھی۔ انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی کچھ عرصے کسی کو گھر میں علم نہ ہو پائے، ورنہ مشال کو صدمہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے یا وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ بے شک مشال بھابھی کو علم نہ تھا، لیکن وہ کچھ مضطرب سی رہنے لگی تھی، جیسے ان کی چھٹی ہی سنے کسی خطرے سے آگاہ کرتی ہو۔ عورت اپنے شوہر کی طبیعت سے بھانپ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ وہ اب چھٹی کا دن بھی گھر سے باہر گزارنے لگے تھے۔ آئے دن دفتر کے دوروں کے بہانے گھر سے غائب رہتے، دن رات وہ ان کا انتظار کرتی۔ انہوں نے بچوں کی خبر لینا بھی چھوڑ دی، جنہیں وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ریحانہ سے شادی کے بعد انہوں نے ایک اچھے علاقے میں کرائے کا مکان لے کر ماں بیٹی کو اس میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس مکان کے بارے میں کسی کو علم بھی نہ تھا، تاہم جب قدرت کی طرف سے بات کھلنی ہوتی ہے تو راز کھل جاتا ہے۔ ایک روز نمرا کو ریحانہ بازار میں مل گئی۔ یہ لوگ بھائی ظہیر کے ساتھ شاپنگ کر رہے تھے۔ نمرا نے ریحانہ سے اس کی والدہ نے خالہ جی سے گفتگو شروع کی۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم ان کے ہمراہ کیوں بازار میں گھوم رہی ہو، اور پہناوے سے لگتا ہے کہ تمہاری لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ ریحانہ کی ماں جھوٹ نہ بول سکی۔ انہوں نے بتا دیا کہ بہن، میری بیٹی ظہیر کی دوسری بیوی بن چکی ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ کچھ مسائل ان کے گھر والوں کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے تو ظہیر پریشان ہوں گے۔ جب تک راز اپنے تک رہے راز ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ 2-4 لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو سارے زمانے کو علم ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی کہی بات کو کب تک ہضم کر سکتا ہے؟ نمرا کی والدہ نے بھی کسی پڑوسن سے ذکر کر دیا۔ اس نے کسی اور سے ہوتے ہوتے یہ بات بھابھی کے کانوں تک آ پہنچی، اور پھر وہ ہوا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھابھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ظہیر بھائی کو بچوں کی قسم دی کہ مجھے بتاؤ کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے انکار کیا تو بھابھی نے اس عورت سے کہا کہ تم مجھے کیا اس جگہ لے جا سکتی ہو جہاں ان کی دوسری بیوی رہتی ہیں؟ وہ بولی کیوں نہیں، فلاں محلے میں دوسرا مکان ہے، یہی گھر تمہارے میاں نے کرائے پر لیا ہے اور اس میں دوسری بیوی کو رکھا ہے، خود بھی اکثر ادھر رہتے ہیں۔ مالک مکان ہمارے پرانے محلے میں رہتے تھے، اور بھائی نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر چکی ہیں۔ یہ شادی انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش نودی کے لیے کی ہے۔
ایک معذور لڑکی سے کہ جس کا بیوہ ماں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا، ان سے پتہ لیا اور ایک دن وہ اس گھر میں پہنچ گئی۔ بھائی موجود تھے اور سوکن ریحانہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ظہیر، تم مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، اور اس مکار عورت نے بھی ایک شادی شدہ شخص کو بیٹی دے دی۔ اس پر ریحانہ کی ماں بولی، انہوں نے خود کو غیر شادی شدہ بتا دیا، ورنہ میں ریحانہ کی شادی ان سے نہ کرتی۔ یہ بات اس کی صحیح تھی، مگر اب ظہیر شیر ہو گئے کیونکہ مشال پر سوتن ڈال چکے تھے۔ بولے، تم کیوں یہاں پر ہنگامہ کرنے چلی آئی ہو؟ گھر چلو، اگر میں نے دوسری شادی کی ہے تو کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ مرد اور شادیاں کرتے ہی ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک معذور لڑکی کو سہارا دیا ہے، ایک تم ہی رہ گئے تھے معذور کو سہارا دینے والے۔ کیا کوئی اور نہیں تھا جو اس کو سہارا دیتا؟ میری آنکھوں میں دھول مت جھونکو، اب تم رہو اپنی اس نیکی کے ساتھ، میں نہ رہوں گی تمہارے پاس سے ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ وہ روتے روتے نڈھال ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بھائی ان کو گھر لائے تھے۔ ادھر ریحانہ اور اس کی ماں بھی پریشان ہو چکی تھی۔ گھر آ کر بھابھی نے کافی واویلا کیا۔ امی ان کو سنبھال رہی تھی تو ابو ظہیر بھائی پر برس رہے تھے کہ میاں، آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے دوسری شادی کی ہے جو تم نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے؟ انہوں نے بیٹے کی خوب خبر لی اور کہا کہ مجھ کو اس گھر سے لے چلو جہاں تم نے دوسری بیوی کو رکھا ہوا ہے۔ دیکھو وہ کون سی حور پری ہے۔ بھائی ابو کو نہ لے جانا چاہ رہے تھے کہ جانے غصے میں کیا کہہ دے، مگر باپ کے اصرار سے مجبور ہو کر لے گئے۔ ریحانہ کو جب پتا چلا کہ یہ میرے سسر ہیں تو ان کے پیروں پر جھک گئے۔ اس کی ماں بھی خوب رو رہی تھی ان کی حالت زار پر۔ ابو کا دل خوف خدا سے لرز گیا۔ کہا کہ ایک بیوہ مجبور اور اس کی معذور لڑکی میں کیسے گھر سے نکال سکتا ہوں کہ جو میرے بیٹے کے عقد میں آ چکی ہے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، ریحانہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور خاموشی سے بغیر ان لوگوں کو کچھ کہے لوٹ کر گھر آ گئے۔ ابو گھر آئے تو مشال بھابھی اپنا سامان باندھ چکی تھی۔ انہوں نے بہت روکا مگر وہ میکے چلی گئی۔ انہیں بڑا مان تھا اپنے والد اور بھائیوں پر کہ وہ اب اچھی طرح سے ظہیر کی خبر لیں گے۔ میکے جا کر وہ باپ اور بھائیوں کے آگے بہت روئی تھی۔ بولی کہ ظہیر نے جو ظلم مجھ پر ڈھایا ہے، اب آپ چل کر اس سے بدلہ لیں اور اس کو جیل کروا دیں۔ عورتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور مردوں کی اپنی۔ باپ نے مشال کو تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو اور آرام سے کچھ دن ہمارے پاس رہو، ہم جا کر ظہیر سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے بھائی کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں دوسری شادی کی ہے جبکہ پہلی بیوی موجود ہے؟ ہماری لڑکی سے تم کو کیا شکایت تھی؟ اللہ نے اولاد بھی دی ہے، پھر مشال کے اعتبار کو کیوں ٹھیس پہنچائی؟ اس کا ہم سب کو بہت زیادہ غم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 گھڑی آپ سے مل کر میں بات کر لوں۔ وہ بولے، آ جاؤ، لیکن یہاں نہیں، ہماری بیٹی کا دل زخمی ہے، اس کو مزید دکھ پہنچے گا، ہم آ جاتے ہیں۔ بھائی نے کہا، میں خود آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، گھر کے اندر نہیں آؤں گا، آپ باہر آ جائیے گا۔ وہ سسر کے گھر چلے گئے۔ سسر اور دونوں سالے باہر آئے۔ بھائی ظہیر ان کو اس گھر لے گئے جہاں پر ریحانہ اور اس کی ماں موجود تھی۔ کہا کہ یہ میری بیوی ہے جو ایک ٹانگ سے معذور ہے، اور یہ خاتون اس کی والدہ ہیں اور ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تاہم اگر آپ اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ میں ریحانہ کو طلاق دے دوں تو میں ابھی دے دیتا ہوں۔ میں مشال اور اپنے بچوں کو تو بہرحال نہیں چھوڑ سکتا، مگر ریحانہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ بھابھی مشال کے ابو سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے ان ماں بیٹی کو بغور دیکھا جو حسن اور ملال کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ خدا جانے ریحانہ کے چہرے پر کتنا دکھ بھرا ہوا تھا کہ ہمارے پھپھا کا دل نرم پڑ گیا، اور انہوں نے بھائی سے کہا کہ اول شریف غلطی کرتے نہیں، اگر کر لیتے ہیں تو نبھا دیتے ہیں۔ تم نے اگر دوسری شادی کر کے غلطی کی ہے تو اب اس کو نبھاؤ اور مساوات سے کام لو۔ میں مشال کو سمجھا لوں گا، میں اس معذور بچی کی آہ نہیں لے سکتا۔ جب سسر نے ظہیر بھائی کی غلطی کو درگزر کیا تو امی ابو نے بھی سوکھا سانس لیا تھا۔ اب معاملہ تھا مشال بھابھی کو راضی کرنے کا کہ وہ کسی طور اپنے گھر واپس آ جائیں، لیکن وہ آڑی رہی۔ ان کو والد اور بھائیوں نے بھی سمجھایا، مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ رہے گی یا میں رہوں گی۔ ایک میان میں 2 تلواریں کسی صورت میں نہیں رہ سکتی۔ کچھ دن تو دکھی سمجھ کر بھابھیوں نے چاؤ کیا، پھر ان کا رویہ مشال بھابھی سے بدلنے لگا۔ بھائی بھی روکھے سوکھے لہجے میں کلام کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کو احساس ہونے لگا کہ جو عزت ان کی شوہر کے گھر میں ہے وہ میکے میں نہیں، جو وقت گزرتا جائے گا اور زیادہ کم قیمت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ 2 کوڑی کی قدر بھی باقی نہیں بچے گی۔ ادھر جب ظہیر بھائی منتیں کر کے ہار گئے تو کہا، مشال ٹھیک ہے، تم کو الگ رہنا منظور ہے تو رہ جاؤ، اب تم کو کبھی لینے نہ آؤں گا تاکہ تم بھائیوں کے یہاں در بدری کا مزہ بھی چکھو۔
میں ریحانہ کو گھر لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر مشال کی بھابھیوں نے بے رخی اختیار کی اور ان کی نظروں سے گرا دیا۔ کہا کہ تمہارے والد نے بھی تو 2 شادیاں کی تھی، تو کیا تمہاری ماں تم کو لے کر گھر سے نکل گئی تھی؟ انہوں نے بھی تو سوتن کے ساتھ گزارا کیا۔ بھائی 1 سال تک مشال بھابھی کی طرف گئے اور نہ ہی فون کیا، لگتا تھا کہ ناتا ختم کر لیا ہے۔ اچانک ایک روز مشال بھابھی کا فون آیا، کہا ظہیر جلدی آ جائیں، امار کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ یہ سن کر ظہیر بھائی نہ ٹھہر سکے، گاڑی نکالی اور اسی وقت مشال بھابھی کی طرف چلے گئے۔ واقعی میں ان کے بڑے بیٹے کی حالت بہت خراب تھی۔ دونوں اس کو ہسپتال لے آئے اور داخل کروا دیا۔ 15 روز ہسپتال میں رہنے کے بعد امار کی طبیعت سنبھلی اور جب ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو بھائی بیوی بچوں اور ان کے نانا کے گھر لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے کر آئے تھے۔ اس واقعے نے مشال بھابھی کو خاموشی سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ ان کو علم ہو گیا کہ شوہر کا گھر پھر میرے لیے اچھا ہے، جہاں میرے بچوں کو اپنے باپ اور ددیال کا پورا تحفظ حاصل ہے۔ بچے بھی مرجھائے ہوئے پھولوں جیسے ہو چکے تھے، باپ کے گھر پہنچ کر چہکنے لگے تھے۔ دادا دادی سے مل کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے ماں سے کہا، آپ نے نانا ابو کے گھر رہنا ہے تو بے شک چلی جائیے، مگر ہم نے اپنے بابا کے سوا کسی اور کے گھر میں نہیں رہنا۔ یوں ایک بہت بڑا مسئلہ جو یقیناً حل ہونے والا نہیں لگ رہا تھا، بچوں نے آن واحد میں حل کر دیا۔ آج بھابھی ریحانہ کو قبول کر چکی ہے۔ اگرچہ بھائی نے ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے، ایک دن وہ اس کے پاس اور ایک دن بھابھی مشال کے پاس ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی یوں ہی رواں دواں رہنی تھی، سو اسی طرح رواں دواں ہے۔ ریحانہ بھابھی کے 2 بیٹے ہیں اور مشال بھابھی کے 4 بچے ہیں۔ وہ بچوں کی خوشیوں میں سوتن کا غم بھول چکی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک ایسی غریب لڑکی کی کہانی جو معذور تھی۔ دوستو، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آخر کیوں جب کوئی رشتہ کرتا ہے تو بیٹیوں کو جانوروں کی طرح دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نقص تو نہیں؟ اور اسی طرح لڑکا دیکھتے وقت بھی اگر کسی میں کوئی کمی یا کمزوری ہو، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ شادی کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اللہ سے ڈریں اور کسی کو کمتر مت سمجھیں، یہ میرے اللہ کے کام ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں۔ کیسی لگی دوستو آج کی کہانی؟ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔